بند کی تقاریر کا بہترین مرکز دیدار اسلامی کیسٹ ہاؤس مہران مرکز پہلی منزل آفس نمبر 1 گھنٹہ گھر سکھر فون نمبر 61667066 الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وعادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس کو جتنی زیادہ محبت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوق و شوق محبت و اخلاص کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باغ عرب کی بلبل رنگین نوا کہوں، باغ عرب کی بلبل رنگین نوا کہوں، احمد کہوں، مصطفیٰ کہوں، خیر البشر کہوں کہ حبیب خدا کہوں۔ کہتا میں اس فکر میں ہوں کہ تو ہے کیا اور میں کیا کہوں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم ہیں، لوگ کہتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم ہیں، تو وہ ہے کہ تیرا رتبہ سب سے عظیم ہے۔ کہتا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو گلے میں توق ڈال لو محمد کی غلامی کا۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، حضرات علماء کرام، عزیز نوجوان ساتھیو، بڑے لمبے سفر کے بعد میری آپ کے اس شہر سکھر میں حاضری ہوئی ہے۔ صبح کوئٹہ پروگرام تھا، وہاں سے سفر شروع ہوا، ابھی کچھ وقت پہلے ہی اس سفر کا اختتام ہوا ہے۔ یہ دوڑ دھوپ صرف اس لیے ہے کہ کل امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ میری نجات کے لیے، آپ کی نجات کے لیے یہی طریقہ ہے کہ میں اور آپ امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر آ جائیں۔ رحمت والے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، علی تیرے کہنے سننے کی وجہ سے اگر ایک آدمی جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے، تیری نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ اس لیے دور کا سفر ہے، قریب کا سفر ہے، اور یہ تکلیفیں اور یہ مصائب سفر کی حضرات علماء کرام اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ دکھ درد اور پریشانی سے نجات ملے کل قیامت کے دن، جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ہر آدمی نفسی نفسی چلائے گا، اور حالت یہ بنے گی۔ رحمت والے نبی کا فرمان ہے، فرمایا امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل افسوس سے آدمی اتنے ہاتھ ملے گا، اتنے ہاتھ ملے گا، سارے ہاتھوں کی کھال اتار کر زمین پر پھینک دے گا، اور اللہ کے حضور میں عرض کرے گا، اے کاش میں نے زنا نہ کیا ہوتا، اے کاش میں نے شراب نہ پی ہوتی، اے کاش میں نے بربادی نہ کی ہوتی، جس کے عوض آج مجھے اتنی بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ارشاد فرمایا رحمت والے نبی نے، آدمی کونیوں تک اپنے ہاتھ کھا جائے گا اور کہے گا، الہی یہ وقت کاش میں نہ دیکھتا، آج کونیوں تک میں ہاتھ کفے افسوس کی وجہ سے کھا گیا ہوں۔ یہ اس لیے ہوا ہے کہ دنیا میں نے تیرے دین کی خبر گیری نہیں کی، اس وجہ سے آج اتنی بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ گزشتہ مہینہ رجب کا گزرا، یہ مہینہ شعبان کا اختتام پر ہے، اور آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا قریب ہے۔ رحمت والے نبی نے فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ اور شعبان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، شعبان میں اتنے روزے رکھتے، اتنے روزے رکھتے، میں عائشہ صدیقہ معلوم کرتی، رحمت والے نبی یہ تو شعبان کا مہینہ آپ نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ فرمایا میری عائشہ صدیقہ 15ویں رات کو
14 شعبان 15ویں رات کو بندوں کے اعمال اللہ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں، کس کو موت دینی ہے، کس کو حیات دینی ہے، کس کو رزق دینا ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ اللہ کے حضور میں حاضری ہو تو میں روزے کی حالت میں اللہ سے ملاقات کروں، اللہ سے ملاقات ہو تو میں روزے کی حالت میں اللہ سے ملاقات کروں۔ مسجد نبوی ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف فرمائے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، ممبر کی دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، ممبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ جب درس سے فارغ ہوئے صحابہ کرام نے پوچھ لیا یا نبی اللہ آج کیا بات تھی، آج سے پہلے آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا، آج ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے آمین۔ فرمایا میرے دیوانوں پروانوں، میں مسجد نبوی میں آیا، ممبر کے قریب آیا، آسمان سے جبریل امین تشریف لائے، فرمایا میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل امین نے بددعا دی، فرمایا امام الانبیاء ہلاک ہو جائے وہ آدمی، تباہ ہو جائے وہ آدمی، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگانی میں، جس کی حیاتی میں رمضان کا مہینہ ہے اور وہ روزی رکھ کر جنت نہ کمائے۔ رحمت والے نبی فرماتے ہیں میں نے کہہ دیا آمین۔ فرماتے ہیں میرے دیوانوں پروانوں، میں نے ممبر کی دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، نوری فرشتوں کے سردار نے بددعا دی، امام الانبیاء ہلاک ہو جائے وہ آدمی، تباہ ہو جائے وہ آدمی، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگانی میں، جس کی حیاتی میں اس کے بوڑھے ماں باپ موجود ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے۔ رحمت والے نبی فرماتے ہیں میں نے کہہ دیا آمین۔ فرماتے ہیں میں نے ممبر کی تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، نوری فرشتوں کے سردار نے بددعا دی، امام الانبیاء ہلاک ہو جائے وہ آدمی، تباہ ہو جائے وہ آدمی، برباد ہو جائے وہ آدمی کہ جس محفل میں آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور وہاں پر درود پاک نہ پڑھے۔ میں جبریل امین نے کہہ دیا آمین۔ سکھر والوں اندازہ لگاؤ، بددعا دینے والے نوری فرشتوں کے سردار ہیں، آمین کہنے والے ساری کائنات کے سردار ہیں۔ بددعا جبریل امین نے دی ہے، آمین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کہی ہے۔ اس بددعا کی قبول ہونے میں کیا شک اور شبہ ہے؟ نوری فرشتوں کے سردار جبریل امین نے بددعا دی، امام الانبیاء ہلاک ہو جائے وہ آدمی، تباہ ہو جائے وہ آدمی، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگانی میں، جس کی حیاتی میں رمضان کا مہینہ ہے اور وہ روزے رکھ کر جنت نہ کمائے۔ رحمت والے نبی نے کہہ دیا آمین۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے، یہ آسان روزے جن میں دن ختم ہونے کا پتہ ہی نہیں لگتا، یہ آسان روزے بھی ہمیں بھاری لگتے ہیں۔ یہ سردیوں کے آسان روزے بھی رکھنا ہمارے لیے مشکل ہے، جس کے لیے نوری فرشتوں کے سردار نے بددعا دی، امام الانبیاء ہلاک ہو جائے وہ آدمی، تباہ ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگانی میں، حیاتی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ روزے رکھ کر جنت نہ کمائے۔ رحمت والے نبی نے کہہ دیا آمین۔ یا تو رکھتے نہیں، اگر رکھتے ہیں تو صرف جمعے کا روزہ، اور اس دن بھی صبح ہی گھر والی کو کہتے ہیں آج مجھ سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، صبح ہی گھر والی کو کہہ دیا مجھے اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، جب مغرب کی اذان ہو اس وقت مجھے بیدار کرنا اس لیے کہ آج میرا روزہ ہے، اس وقت اٹھانا جس وقت سارا دن نکل جائے،
اور روزہ گزارنے کے لیے ہمارے نوجوان کچھ کیبل دیکھنا شروع کرتے ہیں، کچھ ڈش اینٹینا دیکھتے ہیں، کچھ تاش لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس نے کہا روزہ تو کسی طریقے سے گزرے، اور گزرے گا کیسے اگر یہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے تو؟ اندازہ لگا بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، خالی فاقہ کرنے کا نام روزہ نہیں ہے، ہاتھ کا بھی، پاؤں کا بھی، آنکھ کا بھی، سارے کے سارے جسم کا۔ ارشاد فرمایا امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازے ہیں، اس میں ایک دروازہ باب الریان ہے، جس میں سے اللہ پاک اعلان کرے گا روزے داروں کے لیے آ جاؤ، میرے لیے بھوکے پیاسے رہنے والوں، میں اللہ نے ساری قدرت دی تھی، کھانے پہ تم قادر تھے، پینے پہ تم قادر تھے، ارے اپنے ہاتھ سے چیز بنایا کرتے تھے، ساری چیزیں تمہارے پاس رکھی ہوئی تھی، لیکن میرے خوف کی وجہ سے کھایا نہیں، پیا نہیں۔ آج میں نے یہ باب الریان کا دروازہ کھول دیا، یہ جنت میں باب الریان کا دروازہ کھلا ہوا ہے، روزے دار اسی دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ کیسے کیسے بہانے اللہ پاک نے ڈھونڈے میری اور آپ کی کریمی کے لیے، مجھ پر اور آپ پر فضل کرنے کے لیے، مجھ پر اور آپ پر رحم کرنے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ رکھ دیا۔ پہلے 10 دن رحمتوں والے، دوسرے 10 دن مغفرت والے، تیسرے 10 دن جہنم سے نجات والے، جہنم سے چھٹکارے والے۔ ارے کتنی بڑی مہربانی فرمائی، کالج والوں، یونیورسٹی والوں، دفتروں والوں، تجارت کرنے والوں، دکانیں کھولنے والوں، بازار میں ادھر ادھر تجارت کرنے والوں، اللہ پاک نے کتنی بڑی مہربانی فرمائی۔ پہلے 10 دن رحمتوں والے رکھ دیے، دوسرے 10 دن مغفرت والے رکھ دیے، تیسرے 10 دن جہنم سے نجات والے رکھ دیے۔ کہا قرآن پڑھا ہوا نہیں گھبرانا، قرآن پڑھا ہوا نہیں پریشان نہ ہو، میں نے انتظام کر دیا، سال میں ایک مہینہ آئے گا، سال میں ایک مہینہ آئے گا رمضان کے نام سے، اس میں جن لوگوں نے قرآن حکیم دلوں میں محفوظ کیا ہوا ہے، میں اللہ پاک اعلان کروں گا سورہ فاتحہ سے سناؤ، جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہوا نہیں وہ تمہارے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سنیں گے، میری کبریائی کی قسم ہے میں پڑھنے والوں سے زیادہ ثواب سننے والوں کو عطا کروں گا۔ غم نہ کرو، حزن نہ کرو، پریشان نہ ہو، ملال نہ کرو۔ اگر تم نے کلام اللہ پڑھا ہوا نہیں، قرآن کے حافظ تمہیں کلام سنائیں گے، سال میں ایک دفعہ تمہیں کلام الہی سننے کو ملے گا، جہاں میں سنانے والے کو ثواب عطا کروں گا وہاں سننے والے کو ثواب عطا کروں گا۔ سکر والوں ایک ایک حرف پر 10 نے کیا ہے، الف لام میم یہ 3 حرف ہے، ایک ایک حرف پر 10 نے کی، اگر آج پڑھو گے ہر حرف پر 10 نیکی ملے گی، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ اور اللہ کا کلام ایک ایک حرف پر کتنی کتنی نیکیاں ملیں گی۔ تیرے میرے کیلکولیٹر فیل ہو جائے، حساب و کتاب فیل ہو جائے، لیکن رب کریم کی رحمت اتنی بڑی وسیع ہے، اتنی بڑی وسیع ہے، تو اور میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مغرب کی اذان ہونے میں تھوڑی دیر ہے، سب کے کان مؤذن کی اذان پر لگے ہوئے، اسپیکر پر لگے ہوئے، کب اذان دے گا، کب افطار کریں گے۔ ارے کھانے کے لیے تمام نعمتیں موجود ہیں، فروٹ موجود ہے، ہر چیز سامنے رکھی ہوئی ہے، اللہ کی تمام نعمتیں رکھی ہوئی ہے، ہاتھ میں اتنی طاقت دی ہے، اٹھا کر منہ میں ڈال لے، لیکن وقت ہونے سے پہلے اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے نوجوان بھی ٹھہرا ہوا، معصوم بچہ بھی ٹھہرا ہوا، عورت اور مرد بھی ٹھہرے ہوئے۔ اللہ پاک فرماتی ہے میری کبریائی کی قسم ہے، اس وقت میں جو جھولی پھیلا کر مانگو گے میں اللہ عطا کروں گا، جو میری کریمی طلب کرو گے میں اللہ عطا کروں گا۔ نعمتیں سامنے رکھی ہوئی ہے، مغرب کا وقت بالکل قریب ہے، تو نے جھولی پھیلا دی، میں فرشتوں کو گواہ بناؤں گا، دیکھو کھانے پہ قادر ہے، پینے پہ قادر ہے، طاقت میں اللہ نے دی ہوئی ہے، لیکن میرے حکم کو توڑ
گواہ ہو جاؤ میں نے جہنم حرام کر کے جنت ان کا مقدر بنا دیا ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت کے عنوان سے یہ سکر کے احباب نے کانفرنس سجائی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے، نوجوانوں یوں ہی نہ گزارنا، یوں ہی بیکار نہ گزار دینا، یوں ہی بیکار ادھر ادھر گھوم کر نہ گزار دینا۔ مالک کائنات کی قسم ہے، ہر گھڑی میں، ہر منٹ میں، ہر لمحے میں، ہر ساتھ میں جو اللہ سے مانگے گا اللہ۔ روزہ رکھ کر بازار میں نکلا ہے، دھیان یہ رکھا ہے میں نے روزہ رکھا ہوا میری آنکھ غلط نہ اڑ جائے، تجھے کیا معلوم ہے اس پر اللہ پاک تجھے کیا عطا کریں گے؟ ہاتھ ہے غلط نہ اڑ جائے تجھے اس پر اللہ کیا عطا کریں گے؟ ارے میرے زبان سے جھوٹ نہ نکلے، غیبت نہ نکلے، چغلخوری نہ نکلے، ادھر ادھر کی فحش اور لغو باتیں نہ نکلے، تجھے اس پر کیا ملے گا؟ اللہ فرشتوں کے مجمع میں کہیں گے یہ میرا بندہ ہے جس نے میرے حکم کی وجہ سے اپنی تمام چیزوں کو روک لیا ہے۔ ارے میں نے اسی لیے اس بندے کو فرشتوں پر عظمت اور بڑائی عطا کی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اس لیے تھوڑا ہی ہے کہ دکانوں پر ہوٹلوں پر پردے لگا کر اندر سے گڑبڑ کی جائے۔ احترام رمضان ہے۔ ٹرینوں میں جب آدمی جاتا ہے نا یا بازار میں نکلے تو احترام رمضان میں سامنے ہوٹل والے کھانا نہیں کھلاتے، پردے کے اندر سے کام چلتا ہے۔ یہ احترام رمضان ہے۔ ارے رمضان کا احترام تو یہ ہے کسی کے گھر سے اگر بیمار ہے، مریض ہے یا کوئی اور تکلیف ہے اسے اجازت ہے، ورنہ نوجوان ہو کر اللہ کے حکم کو چھوڑ دے، سارے سال روزہ رکھے، ایک رمضان کے روزے کی برکت سارے سال روزے رکھنے کے بعد بھی نہیں مل سکتی۔ دس دن رحمتوں والے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو آدمی حقیقت میں روزہ رکھے اور اپنے ہاتھ پاؤں کو، زبان کو، آنکھوں کو حفاظت کرے، جب رمضان کا اختتام ہونا ایک چہرے پر عجیب سا نور اللہ دیتے ہیں، ایک چہرے پر نور دیتے ہیں جو ہر آدمی اس نور کو دیکھتا ہے۔ ارے نور اسے نہ ملے جس نے تمام برائیوں سے رک کر اللہ کے حکم کو بلند کیا ہے، اللہ اسے ایسا نور عطا کرتے ہیں اور کہیں سے ایسا نور مل ہی نہیں سکتا۔ پہلے 10 دن رحمتوں والے، دوسرے 10 دن مغفرت والے، تیسرے 10 دن جہنم سے خلاصی والے۔ یہی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مانگنے کا مہینہ ہے، راتوں کو جاگنے کا مہینہ ہے، راتوں کو اللہ کے حضور میں رونے کا مہینہ ہے، راتوں کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا مہینہ ہے۔ ارے سارے سال تو تہجد نہ پڑھ سکا، سحری میں اٹھے گا، سحری میں اٹھ کر اللہ کے حضور میں 8 رکعت نفل پڑھ لے، جھولی پھیلا دے، اللہ کے حضور میں مانگ لے۔ مالک کی کائنات کی قسم ہے مانگتا تو چلا جائے گا، اللہ دیتا چلا جائے گا۔ یہ 10 دن رحمتوں والے گزر گئے، 10 دن مغفرت والے گزر گئے، 10 دن جہنم سے خلاصی والے آ گئے۔ یہ جہنم سے خلاصی والے وہ دن ہے جس میں لیلۃ القدر کی رات آئے گی۔ اگر جسے لیلۃ القدر کی رات مل گئی، دنیا اور آخرت کی تمام اچھائیاں اسے مل گئی۔ فرمایا تلاش کر 21ویں شب میں، تلاش کر 23ویں شب میں، تلاش کر 25ویں شب میں، تلاش کر 27ویں شب میں، تلاش کر 29ویں شب میں۔ اور جب میں اللہ اعلان کروں گا، جب چاند رات آئے گی، عید الفطر کا وقت آئے گا، تو عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے گا، میں فرشتوں کو حکم دوں گا اس سے ہاتھ ملاتے چلے جاؤ، اس لیے کہ اس نے سارے مہینے میں اللہ کو راضی کیا ہے، سارے مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی اٹھاتا رہا ہے۔ اس لیے آج فرشتوں ہاتھ ملانے والے تم ہو، اور ہاتھ ملانے والا
والا روزہ رکھنے والا بندہ ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا, نوری فرشتوں کے سردار نے بددعا دی, امام الانبیاء ہلاک ہو جائے وہ آدمی, تباہ ہو جائے وہ آدمی, برباد ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگانی میں, جس کی حیاتی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ روزے رکھ کر جنت نہ کمائے. رحمت والے نبی نے کہہ دیا آمین. دوسری بددعا, توجہ کرنا, دوسری بددعا فرمایا ہلاک ہو جائے وہ آدمی, تباہ ہو جائے وہ آدمی, برباد ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگانی میں, حیاتی میں اس کے بوڑھے ماں باپ موجود ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے. رحمت والے نبی فرماتے میں نے کہہ دیا آمین. جس کی حیاتی میں اس کے بوڑھے ماں باپ موجود ہو اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے. آج میرے اور آپ کے گھر کی صورتحال مجھ سے اور آپ سے چھپی ہوئی نہیں. بڑھاپے میں اگر ابا زیادہ کھانسنے لگے نا تو صبح بیگم صاحبہ کہتی ہیں نہ خوش ہوتا ہے نہ مجھے سونے دیتا ہے. اس کی چارپائی اٹھا کر باہر دروازے کے قریب رکھ دو, نہ خود سوتا ہے نہ بچوں کو سونے دیتا ہے. میں اور آپ اتنے بڑے ہو گئے کہ ماں باپ کو کہتے ہیں تمہیں کیا پتا جو ہمیں پتا ہے, جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. پہلے کا دور اور تھا, آج کا دور اور ہے. اندازہ لگائیے, یہ جانتا ہے کہ پہلے کا دور اور تھا اور آج کا دور اور ہے. تجھے کیا معلوم ہے؟ امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, فرمایا رحمت والے نبی نے کوئی اپنے باپ کو اس نگاہ سے دیکھے میرا ابا ہے, اس نے محبت سے مجھے پالا اور پوسا ہے, سارے دن محنت کی ہے, میری دوڑ دھوپ کے لیے گھر سے نکلا رہا ہے, اس دیکھنے پر اللہ اسے ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے. کوئی اپنی ماں کو اس نیت سے دیکھے میری اماں ہے, اس نے 9 مہینے مجھے مشقت اٹھا کر پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر جنم دیا, میرے گیلے اور سوکھے کا خیال رکھا, ساری رات مجھے کاندھے پہ لیے کھڑی رہی. کوئی اپنی ماں کو اس نیت سے دیکھے اللہ اسے ایک حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. صحابی نے کہہ دیا یا نبی اللہ اگر کوئی اس نیت سے اپنے ماں باپ کو 100 دفعہ دیکھے, رحمت والے نبی نے فرمایا اللہ پاک اسے 100 دفعہ ہی حج کا ثواب عطا فرماتے, اللہ پاک اسے 100 دفعہ ہی عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. لیکن کیا بتائیں اس جدید دور کے جدید کیا ہو, یہ باپ کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں, بڑھاپے میں یہ باپ کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں. اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرمایا رحمت والے نبی نے ہلاک ہو جائے وہ آدمی, تباہ ہو جائے وہ آدمی, برباد ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگانی میں, حیاتی میں اس کے بوڑھے ماں باپ موجود ہو اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے. رحمت والے نبی فرماتے ہیں میں نے کہہ دیا آمین. تیرے میرے گھر کی زینت ہے یہ بوڑھے ماں باپ, تیرے میرے گھر کا آسرا ہے یہ بوڑھے ماں باپ, تیرے میرے گھر کی ڈھال ہے یہ بوڑھے ماں باپ. ارے تجھے کیا معلوم ہے, ان کے دلوں سے پوچھ جن کے سر پر ماں نہیں, ان کے دلوں سے پوچھ جن کے سر پر باپ نہیں. آج باپ کی قدر کرنے کو تیار نہیں, ماں کی قدر کرنے کو تیار نہیں. یہ تو اس وقت پتہ لگے گا جب یہ روشنی گھر میں نہ رہے گی, جب گھر میں اندھیرا آ جائے گا, جب ساری ذمہ داری کاندھوں پہ آ جائے گی, اس وقت میں پتہ لگے گا ماں باپ کسے کہتے ہیں. اس لیے اللہ کے قرآن نے کہہ دیا تجھے ماں باپ کے سامنے منہ بنانے کی اجازت نہیں, منہ بگاڑنے کی اجازت نہیں, تجھے اف کہنے کی اجازت نہیں, اس لیے کہ ماں کے پاؤں تلے اللہ نے جنت رکھ دی ہے. ارے ماں بد دعا کر دے, ماں دعا کر دے, اللہ کی عرش کی
سامنے، ماں کی دعا کے سامنے کوئی چیز حاوی نہیں آتی، ماں کی دعا فوراً جایا کرتی ہے، اس لیے کہ ماں جتنی اولاد سے محبت کرتی ہے ساری دنیا میں ایسی خلوص والی محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ ماں جیسی محبت کرتی ہے ساری دنیا میں ایسی محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی دعا دے گا ضرور کوئی نہ کوئی مفاد ہوگا، لیکن ارے ماں ایسی ہے بغیر مفاد کے تو کتنے ہی ظلم کر، کتنے ہی پریشان کر، کتنی گالیاں دے، ماں وہ ہے جس کے دل سے کبھی تیرے لیے بد دعا نکل ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے قدر کرو ماں باپ کی، قدر کرو ان لوگوں کی، قدر کرو ان ماں باپ کی جنہوں نے تمہیں 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا اور مشقت اٹھا کر جنم دیا۔ ارے قیامت تک ایسے لوگ دوبارہ مل نہیں سکتے۔ وہ مائی ہے جو خود گیلے میں سو کر تجھے سوکھے میں سلایا، کہہ نہیں سکتا تھا ساری رات تجھے کاندھے پہ لیے کھڑی رہی، رونا شروع کیا ساری رات تجھے کاندھے پہ لیے کھڑی رہی۔ آج بڑھاپے میں جب ماں کو تیری ضرورت ہے تو ماں کے قریب لگنے کو تیار نہیں، تجھے اولاد اور گھر والی اور بچوں سے فرصت نہیں، تجھے معاشرت اور باہر کے دھندوں سے فرصت نہیں جس وقت میں ماں کو تیری ضرورت ہے۔ ارے جب تجھے ماں کی ضرورت تھی تجھے بغیر کہے ماں نے چھاتیوں سے دودھ پلایا ہے۔ آج وہ ماں جو تیرے گیلے اور سوکھے کا خیال کرتی رہی، آج وہ ماں تیری راہ تک رہی ہے لیکن تو اس ماں کے قریب آنے کو تیار نہیں۔ منبر کی تیسری سیڑھی پر رحمت والے نبی نے قدم رکھا، فرمایا ہلاک ہو جائے وہ آدمی، تباہ ہو جائے وہ آدمی، برباد ہو جائے وہ آدمی جس محفل میں آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور آپ پر درود پاک نہ پڑے۔ رحمت والے نبی نے کہہ دیا آمین۔ نوجوانوں، جب بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے ضرور کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے اکابرین نے لکھا ہے، علماء دیوبند کے اکابرین نے لکھا ہے، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ کتاب لکھا صبح شام روزانہ عادت بنائے 100 دفعہ درود شریف کی، 100 دفعہ استغفار کی، 100 دفعہ تیسرے کلمے کی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے لکھا ہے، رحمت والے نبی کے ہم پر احسانات ہے، صبح پڑھ درود پاک، شام پڑھ درود پاک۔ کون روکتا ہے؟ ہر وقت میں پڑھ درود پاک۔ میرا ایمان ہمارے اکابرین کا ایمان، اگر درود پاک پڑھتے پڑھتے موت آ جائے اللہ بلا حساب و کتاب تجھے جنت عطا فرمائے گا، اللہ بلا حساب و کتاب تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن ہماری تو عادت نہیں نا، جیب میں سے اگر بچہ ضد کرے نا، ابھی شب برات گزری ہے، تمہارے ہاں پتہ نہیں، ہمارے ہاں حیدرآباد میں اتنے پٹاخے، اتنے توبہ توبہ، آدمی چل نہیں سکتا، کہہ کچھ نہیں سکتا۔ یہ کیا مفت کے آئے تھے؟ یہ سارے اولاد کو پیسے تو دیے تھے ماں باپ نے، اور کہاں سے خرید کر لائی تھی اولاد؟ یہ کیا مفت میں کوئی بانٹ کر گیا تھا؟ اگر بچہ ضد کرے نا مجھے سنوکر کھیلنا ہے، بلیئرڈ کھیلنا ہے، بچے خود باپ جیب سے پیسے نکال کر دیتا ہے۔ تم جب جوئے کا عادی بچپن میں بناؤ گے تو وہ بڑے ہو کر تیری قدر کرے گی؟ کسی صورت قدر نہیں کرے گی، کسی صورت۔ مولانا مظفر حسین کاندھیلوی بر صغیر کا بڑا اللہ والا ہے، سکھر والوں توجہ کرنا، فرماتے میں نے دہلی سے نانوتا کا سفر کیا، راستے میں ایک جگہ آئی جہاں میری عصر کی نماز فوت ہو رہی تھی۔
میں کنویں کے قریب گیا، نہ ڈول ہے نہ برتن ہے جس سے میں پانی نکال کر وضو کروں۔ میں پریشان کھڑا تھا کہ عصر کی نماز کیسے پڑھوں۔ سامنے چند بچیاں کھیل رہی تھی، ایک بچی دوڑی ہوئی آئی اور آ کر کہنے لگی بابا کیا بات ہے؟ میں نے کہا مجھے عصر کی نماز پڑھنی ہے، دوڑ کر گھر سے کوئی ڈول لا، کوئی برتن لا، کوئی بالٹی لا، میں کنویں سے پانی نکال کر وضو کروں۔ وہ کہنے لگی مولانا آپ نے نماز پڑھنی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ مولانا مظفر حسین فرماتے ہیں اس بچی نے کھڑے کھڑے کنویں میں تھوک دیا، ادھر کنویں میں تھوکا، ادھر کنویں کا پانی کنویں کے منہ پہ آ گیا۔ فرماتے میں نے وضو کیا، عصر کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں نے بچی کا ہاتھ پکڑا اور پوچھا بتا ایسا کون سا عمل کرتی ہے تیرے تھوکنے کی وجہ سے کنویں کا پانی کنویں کے منہ پہ آ گیا؟ وہ کہنے لگی مولانا میری عمر 7 سال بھی نہیں، مجھ پر نماز بھی فرض نہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے جب میں رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتی ہوں اس وقت تک جب تک 1000 مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر میں درود پاک نہیں پڑھتی میری اماں مجھے بستر پر سونے نہیں دیتی ہے۔ آج میری اور آپ کی درود پاک پڑھنے کی عادت نہیں، اولاد کو درود پاک سکھانے کی عادت نہیں، اس طرف توجہ کرنے کی عادت نہیں۔ میرا ایمان ہے اگر درود پاک پڑھتے پڑھتے موت آ جائے اللہ بلا حساب و کتاب جنت عطا فرمائے۔ عادت بناؤ اپنی بھی، عادت بناؤ اولاد کی بھی، عادت بناؤ گھر والوں کی بھی، عادت بناؤ بچیوں کی بھی۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، فرمایا ہلاک ہو جائے وہ آدمی، تباہ ہو جائے وہ آدمی، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگانی میں، حیاتی میں، جس محفل میں آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور آپ پر درود پاک نہ پڑے۔ رحمت والے نبی فرماتے میں نے کہہ دیا آمین۔ ہمارے ہاں دین کیا رہ گیا؟ جو دین نہیں تھا اسے ہم نے دین بنا لیا۔ تمہارے یہاں پتہ نہیں، ہمارے یہاں جب شادی ہوتی ہے نا تو دن کی بات نہیں، اب تو رات میں 4 بجے بارات نکلتی ہے، 4 بجے رات کو، اور پھر آ کر مسجد میں مولوی صاحب کا دروازہ کھٹکھٹاتے آ جاؤ۔ وہ مولوی صاحب بیچارہ آنکھوں کو مسلتا ہوا آتا، کیا بات ہے؟ نفل پڑھنے ہیں دلہا کو۔ جس نے کبھی فرض نہیں پڑھے اب وہ نفل پڑھنے لگا ہے، جس نے کبھی فرض کی توجہ نہیں کی اب وہ دلہا بن کر نفل پڑھنے لگا ہے۔ اور پتہ نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا یہ دولہا کا منہ چھپاتے کیوں؟ اندر سے کانا ہوتا ہے، دانت اس کے نہیں ہوتے، منہ ڈھک دیتے کوئی دیکھ نہ سکے۔ 4 بجے رات کے ساری برات مسجد میں آ گئی ہے، مووی والے بھی مسجد میں آ گئے ہیں۔ اب وہ اس بیچارے نے تو کبھی نماز پڑھی نہیں، بغیر وضو کے تایا نے، چاچا نے، ماموں نے کھڑا کر دیا، کھڑا ہو جا۔ یہ کھڑا ہو گیا سیدھا۔ اب وہ کھڑا کھڑا سوچ رہا ہے میں کیا کروں؟ نیت باندھ لے۔ اس نے نیت باندھ لی ہے، کھڑا ہے، رکوع کر دے، اس نے رکوع کر دیا ہے۔ اب رکوع میں یہ ہے کروں کیا؟ سجدہ کر۔ ابھی کھڑا بھی نہیں ہونے پایا تھا پہلے ہی سجدہ کر دیا۔ وہ مووی والوں نے کہا بھائی بڑی دیر ہو گئی ہے، یہ تھوڑی سی کیسٹ بچی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک ہی رکعت ہو گئی، آجا کوئی بات نہیں، ایک بعد میں پڑھ لیں گے۔ یہ دین ہے ہمارا، یہ ہم نے دین کی خبرگیری کر رکھی ہے۔ جو دین نہیں تھا اسے دین بنا لیا۔ اندازہ لگاؤ یہ ہم نے خبرگیری کر رکھی ہے، یہ شادیاں ہماری۔ ہمارے یہاں حیدرآباد میں، توجہ کرو بھائی، ہمارے یہاں حیدرآباد میں ایک بارات آئی فجر کی اذان سے آدھے گھنٹے پہلے، میرے پاس آ گئے، قاری صاحب نکاح پڑھانا ہے کہ جی دلہا کی فرمائش ہے قاری صاحب نکاح پڑھائے۔ دروازے پہ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں نکاح پڑھانے گیا۔ میں نے پہلے سے ارادہ کر لیا، میں نے کہا اس نے ساری قوم کو ستایا، آج مجھے اسے تنگ کرنا ہے۔ نکاح پڑھانے کے بعد جب میں نے دعا شروع کی، 1.25 گھنٹہ ہو گیا، دعا ختم نہ ہو۔
وہ دلہا کئی دفعہ ایسے کرے، میں نے کہا بیٹا پھنسائی اب ہے، ساری قوم کو تو نے تنگ کیا، ہمارے ہاتھ میں اب آیا ہے تو۔ کئی دفعہ پھیرنے کی کوشش کرے، ادھر ادھر ہاتھ مارے، میں نے کہا اب کہیں نہیں جانے کا۔ پون گھنٹے بعد جب میں نے دعا ختم کی، میں نے کہا جلدی سے آ جا، فجر کی نماز کا وقت قریب ہے۔ کہنے لگا جی بڑی لمبی دعا کراتے ہیں آپ۔ میں نے کہا آپ بڑی دیر سے برات لاتے ہیں، اگر ہم دعا لمبی کراتے ہیں تو آپ بھی تو برات دیر سے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا ہم نے صورتحال اپنا لی ہے، کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ اس لیے سکھر والو اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ ڈرنے کا وقت قریب آ گیا، خوف کھانے کا وقت قریب آ گیا، اللہ سے ڈر جانے کا وقت قریب آ گیا۔ تم دکانوں میں مصروف ہو، کارخانوں میں مصروف ہو، تم بازاروں میں مصروف ہو، تم دفتر کی کرسیوں پہ مصروف ہو۔ ارے نوجوانوں، تمہیں کسی نے بتایا نہیں اللہ کا قرآن کتنا بڑا عظیم قرآن ہے، اللہ کا دین کتنا بڑا عظیم دین ہے، اللہ کا اسلام کتنا بڑا اسلام ہے، تمہیں کسی نے یہ خبر دی نہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے اعلان کیا، ڈر جائے صدر بھی، ڈر جائے وزیر اعظم بھی، ڈر جائے دفتر کی کرسی والا بھی، ڈر جائے بڑا تاجر بھی، ڈر جائے چھوٹا دکاندار بھی، ڈر جائے ہوٹلوں والے بھی۔ اس لیے اللہ کے قرآن نے کہا یا ایھا الناس، ساری کی ساری انسانیت کو اللہ مخاطب کر رہے ہیں۔ امریکہ والوں تمہارے لیے بھی، یورپ والوں تمہارے لیے بھی، چین والوں تمہارے لیے بھی، دنیا کے کسی جگہ میں رہنے والوں تمہارے لیے بھی اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ارے ڈر جاؤ اس پروردگار سے، ڈر جاؤ اس مالک کائنات سے، ڈر جاؤ اس پالنہار سے۔ تم زنا کرتے ہوئے نہیں ڈرتے، تم تاش کھیلتے ہوئے نہیں ڈرتے، تم شراب پیتے ہوئے نہیں ڈرتے، تم رشوت لیتے ہوئے نہیں ڈرتے، تم قوم کو تباہ اور برباد کرتے ہوئے نہیں ڈرتے۔ کیا تمہیں اللہ کے ہاں نہیں جانا؟ کیا تم حوض کوثر کا پانی پینے کے امیدوار نہیں؟ کیا تم نبی کی شفاعت کے امیدوار نہیں؟ اس لیے اللہ کے قرآن نے تجھے جھنجھوڑا، مجھے جھنجھوڑا، اعلان کیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ڈر جاؤ اس پروردگار سے، ڈر جاؤ اس مالک کائنات سے۔ اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ ایسی ہوش ربا گھڑی لائے گا، ایسی تباہی والی گھڑی لائے گا، ایسی بربادی والی گھڑی لائے گا، جب دودھ پیتے بچوں کو مائیں زمین پر پھینک کر دے ماریں گی۔ سکھر کے نوجوانوں، اگر کسی نے فجر کی نماز چھوڑ دی، ظہر تک فرشتہ گرد مارے گا، ظہر کی نماز چھوڑ دینے کی وجہ سے عصر تک پٹائی کرے گا، عصر کی نماز چھوڑ دینے کی وجہ سے مغرب تک پٹائی کرے گا، مغرب کی نماز چھوڑ دینے کی وجہ سے عشاء تک پٹائی کرے گا۔ پٹنے والے کی حالت یہ بنے گی 70 ہاتھ مردہ زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ روزانہ قبرستان جاتے ہو، روزانہ مردے دفن کر کے آتے ہو۔ ارے دادا کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا، نانا کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا، ماں بہن بیوی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا، ارے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا۔ کیا دوسرے دفن ہوتے رہیں گے؟ تیرا میرا وقت نہیں آئے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا، فرمایا وَالنَّادِيَاتِ غَرْقًا، قسم ہے اس وقت کی جب ہم تمہاری رگوں کو توڑ توڑ کر روح کو باہر نکالیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا، میرے آقا جب موت آدمی کی آتی ہے کیا گزرتی ہے آدمی پر؟ فرمایا ابو ہریرہ
ریشمین کپڑا لے لو، اسے خاردار تاروں پہ ڈال دو، اسے کھینچو، جیسے وہ کپڑا تار تار ہو جاتا ہے ایسے آدمی کا اندر سے جسم توڑ کر رکھ دیا جاتا ہے۔ آدمی کی رگیں اندر سے توڑ کر رکھ دی جاتی ہے۔ اس دنیا کی چمک دھمک نے مجھے اور تمہیں پاگل کر دیا، اس دنیا کی روشنی نے تمہیں مجھے پاگل کر دیا۔ ارے نوجوانوں، جس کے دروازے پر باہر کھڑے ہوئے اگر اس کی ایک جھلک نظر آ جائے سارے دن کی محنت قبول ہو جاتی ہے، اس لیے کہ کھڑا اس لیے ہوں کہ ایک دفعہ اس کا دیدار ہو جائے۔ تجھے کیا پتا ہے قبر میں جانے کی دیر تھی، قبر کے کیڑوں نے اس حسینہ کی کھال کو کھا کر ہڈیوں سے جدا کر دیا۔ کیا دوسرے مرتے رہیں گے سکھر والوں، تمہیں مجھے مرنا نہیں؟ کیا کالج والوں تمہاری میری موت نہیں آئے گی؟ کیا یونیورسٹی والوں تمہیں مجھے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ کیا تاجروں تمہیں اور مجھے مر کر اللہ کے حضور میں کھڑا نہیں ہونا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایک ایک سے حساب لوں گا، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ خیر کر کے آئے گا بدلہ خیر میں ملے گا، شر کر کے آئے گا بدلہ شر میں دوں گا۔ جیسے اعمال لاؤ گے ویسا سامنا ہوگا۔ اب تم اپنے گریبان میں جھانکو، میں اپنے گریبان میں جھانکوں، ہم نے کیا اعمال کی تیاری کی ہے، ہم نے کیا صورتحال بنا رکھی ہے۔ ارے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، تیرے میرے پلوں میں کچھ بھی نہیں، کہیں دامن ہے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، ہزاروں نہیں لاکھوں گناہ، لاکھوں نہیں کروڑوں گناہ۔ جو کروڑوں گناہوں کا ذمہ دار ہو کل اللہ کو کیا جواب دے گا؟ خریداری کرتے وقت جھوٹ ہے، بیچتے وقت جھوٹ ہے، لیتے وقت جھوٹ ہے، دیتے وقت جھوٹ ہے، دفتر میں جاتے وقت جھوٹ ہے، باہر آتے وقت جھوٹ ہے۔ جو میرا اور آپ کا معاشرہ گزر رہا ہے نہ تجھ سے مخفی ہے نہ مجھ سے مخفی ہے، سب کو پتا ہے صورتحال کیا بن رہی ہے۔ دفتر میں کوئی چلا جائے نا میرے جیسا آدمی، تو وہ دفتر کے باہر جو کھڑا ہوتا ہے اسے پتا ہے یہ صوفی آدمی ہے، کچھ نہیں دے گا۔ میرے جیسا آدمی پھر گھنٹے بعد پہنچ جاتا ہے، سر بیت الخلا گئے ہیں، پھر گھنٹے بعد آنا، صبح سے شام ہو جاتی ہے، سر نہیں آتے۔ میرے جیسا آدمی کہہ دیتا ہے، اور میں نے تو کئی دفعہ کہا، میں نے کہا اس سر کی ٹانگیں وانگیں بھی ہیں یا خالی سر ہی سر ہے؟ جب دیکھو یہ سر میٹنگ میں فلاں کھڑکی پہ چلے جاؤ، فلاں کھڑکی پہ چلے جاؤ۔ اگر تیری جیب میں 20 روپے ہے سر بھی حاضر ہے، سر کا ملازم بھی حاضر ہے۔ اگر 20 روپے نہیں، سارے دن دفتروں کے چکر لگایا کر، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سکھر والوں، اگر موٹر سائیکل کا لائسنس اور موٹر سائیکل کے کاغذات تیری جیب میں نہیں، کوئی بات نہیں، 20 روپے ہونا ضروری ہے۔ اگر تیری جیب میں 20 روپے ہے، سارے سکھر روڑی کا چکر لگایا کر، کوئی پوچھنے والا نہیں تجھے۔ لیکن اگر 20 روپے نہیں، بھلے کاغذات ہوا کرے، لائسنس ہوا کرے، تیرا جرم یہ ہے کہ تو 20 روپے رکھ کر گھر سے کیوں نہیں چلا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہم نے معاشرے کے اندر کر رکھا ہے۔ اور اس صورتحال کے اندر مسلمانوں، سیدہ فاطمہ الزہرا سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسی پیاری بیٹی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے لیے فرمایا فاطمہ الزہرا تو جنتی عورتوں کی سردار ہوگی میری فاطمہ، جنتی عورتوں کی سردار ہوگی میری فاطمہ۔ رحمت والے نبی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے پوچھا کون ہے؟ کہا میں تیرا ابا امام الانبیاء ہوں۔ اندر سے آواز آئی پہلے چادر پھینک دو پھر اندر تشریف لانا۔ رحمت والے نبی
نبی نے اپنے کاندھوں سے چادر اتار کر اندر پھینک دی، اپنی بیٹی کے لڑکی کے گھر کے اندر تشریف لے گئے. کہا میری فاطمہ زہرا کیا بات ہے؟ فرمایا میرے ابا میرے گھر میں اتنا کپڑا نہیں کہ میں پورا بدن لپیٹ سکوں. میری وہ مائیں بہنیں توجہ کریں جنہیں جوڑے بنانے سے فرصت نہیں، روزانہ کپڑا ہے، روزانہ جوڑا بنانا ہے، یہ شادی کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے. اگر خامن کا چمڑا ادھیڑ کر جوڑا بنانا پڑا انشاءاللہ العزیز دریغ نہ کریں گی. فرمایا میرے ابا میرے گھر میں اتنا کپڑا نہیں میں پورا بدن لپیٹ سکوں. کہنے لگی بھوک کی وجہ سے حسن حسین کے چہرے پیلے پڑ گئے. مصلے پہ کھڑی ہوتی ہوں گر جاتی ہوں. آپ رحمت والے نبی ہیں، اللہ کے حضور میں دعا کر دیں. جس مصلے پہ بیٹھی تھی دریائے کرم جوش میں آیا. فرمایا فاطمہ تو زہرا مصلہ اٹھا. مصلہ اٹھایا، نیچے دیکھا اشرفیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. کہ فاطمہ تو زہرا جتنا چاہو لے لو، جتنا چاہو اٹھا لو، جتنی تیری مرضی میں آئے لے لے اٹھا لے، لیکن میری فاطمہ زہرا یاد رکھنا. فرمایا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. یہ دنیا چند روزہ ہے، اگر یہاں رہنے کا پروگرام بنائے گی ماری جائے گی. اتنی بڑی آبدہ تھی، اتنی بڑی زاہدہ تھی، اتنی بڑی آبدہ تھی. اشرفیوں کے ڈھیر کو مسلح سے ڈک دیا اور کہنے لگی میرے ابا ایسا پیسہ لینا درکنار، میں ایسے پیسے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی جو میرے ایمان میں خلل لاتا ہو. ایسے پیسے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی جو میرے ایمان میں خلل لاتا ہو. آج میں نے اور آپ نے جہنم خرید رکھی ہے، بنا رکھی ہے. جس طریقے سے آئے آئے، جس طریقے سے آئے آئے. اولاد کو دیکھنا ہے، گھر والوں کو دیکھنا ہے. مسلمانوں کا مسلمانیت کا یہی طریقہ ہے. ارے مسلمان تو ہوتا وہ ہے. رحمت والے نبی نے فرمایا الفقر فخری، میرے مالک مجھے ایک وقت میں کھلا تاکہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کیا کروں، اور ایک وقت میں مجھے بھوکا رکھ تاکہ تیری نعمتوں پہ صبر کیا کروں. 3 مہینے گزر جاتے تھے، 3 چاند. سیدہ عائشہ کہتی ہے ہمارے گھر میں کچھ نہ پکتا تھا، چولہا نہ جلتا تھا ہمارے گھر میں. آج الحمدللہ کون سا ایسا گھر ہے جس میں اللہ نے نعمتیں نہیں دے رکھی. مسلمانوں قدر کرو ان نعمتوں کی. آؤ قرآن کے لیے، آؤ دین کے لیے، آؤ اسلام کے لیے. ارے تو اور میں قرآن پر عمل نہیں کریں گے پھر یہودی کرے گا. تو اور میں قرآن پر عمل نہیں کریں گے پھر عیسائی کرے گا. تو اور میں قرآن پر عمل نہیں کریں گے پھر مجوسی کرے گا. ارے تو اور میں قرآن پر عمل نہیں کریں گے پھر ہندو اور کرار کرے گا. تو اور میں نبی کی شفاعت کے امیدوار ہیں، حوض کوثر کے پانی پینے کے امیدوار ہیں، کل جنت میں جانے کے امیدوار ہیں. جو جنت میں جانے کا امیدوار ہو وہ رحمت والے دین نبی کے دین سے کبھی بغاوت نہیں کر سکتا. نیچے آگ کے شعلے ہیں، اوپر پہاڑ کا پتھر ہے، اور ظالم نے حضرت بلال کی گردن پر پاؤں رکھ دیا. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میری نگاہوں نے دیکھا بلال حبشی کی ایک بالش زبان باہر نکل گئی. ایک بالش زبان باہر نکل گئی. کہتے کیا ہے؟ اللہ کا نام نہ لے، اللہ کا نام نہ لے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلال تو آہستہ لے لیا کر اللہ کا نام. جب یہ بات حضرت ابو بکر نے کہی تو حضرت بلال کو غصہ آ گیا. کہنے لگے ابو بکر تو یہ بات نہ کہہ، تجھے کیا معلوم ہے جب میں آگ کے شعلوں پر لیٹا ہوتا ہوں، اوپر پہاڑ کا بھاری پتھر رکھا ہوتا ہے، میری گردن پر کافروں کا پاؤں ہوتا ہے، میری زبان باہر نکلی ہوتی ہے، میں سوچ لیتا ہوں بلال تیرا آخری وقت آ گیا. اسی وقت میں میرا اللہ مجھ سے پوچھتا بلال تیرا کیا حال ہے. اس وقت میں میرا اللہ مجھ سے پوچھتا بلال تیرا کیا حال ہے. ارے جو موت کا وقت لکھا ہوا ہے موت اسی وقت آئے گی، لیکن
وفاداری نہیں کروں گا، ہر وقت میں کہتا رہوں گا اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے۔ آج تجھے مجھے کیبل نماز پڑھنے نہیں دیتے، ڈش اینٹینا نماز پڑھنے نہیں دیتے، وی سی آر نماز، دوستوں کی محفل ہو جائے نا، کیا کہنے رات کے 3 بج جائے کوئی بات نہیں، دیکھو نا کتنی دور سے مجھ سے ملنے آئے، روزانہ کی گیدرنگ ہے، روزانہ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، روزانہ کی گیدرنگ ہے، دوستوں کی گیدرنگ کا خیال ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ مالک مجھ سے پوچھے گا تو نے میرے محبوب کا کلمہ پڑھا تھا، اس سے کیا وفاداری کی ہے؟ تو میرے قرآن پر یقین لایا تھا، کیا وفاداری کی ہے؟ تو نے دین و ایمان پر یقین لایا تھا، کیا وفاداری کی ہے؟ اس لیے نوجوانوں قاری کامران تمہیں پیغام دینے آیا، یہ دنیا آج ہے کل نہیں پرسوں ہے پرسوں نہیں، پھر میری اور آپ کی موت آئے گی، منو مٹی کے نیچے چلے جائیں گے، پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ ارے آج دنیا کی مستیوں میں مصروف ہو اور کہتے ہو کہ رہوں سب سے زیادہ ہنسی، رہوں سب سے زیادہ ہنسی، حسن بھی ہو دوبالا، کیا جیا کرتا ہے یوں ہی مرنے والا، حسن ظاہر نے تجھے دھوکے میں ڈالا، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کہتا ہو ادا نرالی ہو فیشن نرالا، کیا جیا کرتا ہے یوں ہی مرنے